بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج بڑی خوشی کا مقام ہے کہ ہم ایک علمی اور تاریخی تقریب میں شامل ہیں اور بڑی بڑی شخصیات یہاں پر جمع ہیں۔ اچھا، بڑی خوبصورت راجہ صاحب نے بھی بڑی خوبصورت باتیں کی، بڑا مزہ آیا۔ اور میں کسی بھی ایسی تقریب میں جب کبھی مجھے دوست بلاتے ہیں میں ضرور جاتا ہوں، میں بڑا اس کو انجوائے کرتا ہوں۔ گو ہم سب جناب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، مگر وقت نے ہمیں قبیلوں میں تقسیم کیا، اور ہر قبیلے کو اللہ رب العزت نے، کوئی قبیلہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جسے عروج اور زوال نہ بخشا ہو۔ پھر آگے اس قبیلے والوں کی مرضی ہے کہ کب وہ دوبارہ عروج کی طرف جاتے ہیں اور کب وہ دوبارہ زوال کی طرف جاتے ہیں۔ تاریخ بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ پہلے وقتوں میں قبائل کسی ایک جگہ پہ جب قابض ہوتے تھے تو جب ان کے اوپر کوئی ان سے زیادہ طاقتور آ جاتا تھا تو وہ ان کو وہاں سے نکال دیتا تھا۔ کچھ لوگ وہاں رہ جاتے تھے، کچھ کہیں اور چلے جاتے تھے، کچھ آگے سفر پہ روانہ ہو جاتے تھے، کسی اور جگہ پہ چلے جاتے تھے، تو وہ قبائل کا بکھرنا شروع ہو جاتا تھا۔ پھر کچھ لوگ ان کے ساتھ اور مل جاتے تھے۔ جب ہمارے قبائل، یہ جتنے بھی قبائل ہیں، جب ریاستوں سے سفر کرتے 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 اس بر صغیر کی سرزمین میں پہنچے تو وہ پوری حیثیتوں میں نہیں تھے۔ کچھ ان کے لوگ ریاستوں میں کی رہ گئے تھے، کچھ افغانستان میں رہ گئے، کچھ ایران میں رہ گئے، کچھ اس بر صغیر کے اندر آ گئے۔ اور پھر اس بر صغیر کے اندر آنے کے بعد بھی قبائل میں یہ سلسلہ جاری رہا، کہیں فتح ہوئی، کہیں شکست ہوئی، کہیں وہاں رہے، کہیں وہاں رہے، کہیں وہاں رہے۔ تو آج جتنے بھی ہمارے یہ قبائل ہیں جو انویژن کر کے اس بر صغیر میں آئے تھے، آج ان کے لوگوں کے لیے عبدالحفیظ خان جیسے لوگ جو ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں ایک بڑی نعمت ہے۔ آج آپ کا قبیلہ یہاں اکٹھا ہوا، آپ کے قبیلے کو آہستہ آہستہ پتہ لگے گا کہ ہمارے بھائی اور ہمارا قبیلہ کہاں کہاں اس وقت پایا جاتا ہے۔ کچھ جگہ انہوں نے پاکستان کے اندر ڈھونڈ لی ہوں گی، کچھ پاکستان کے اس وقت موجودہ پاکستان کے باہر ہوں گی۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورتی لگ رہی ہے، کتنا مزہ آ رہا ہے کہ آج ایک قبیلہ، ایک باپ کی اولاد جو ہے آج پتہ نہیں کہاں کہاں سے اکٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ اور میں جناب عبدالحفیظ خان آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں ان چیزوں کو اس لیے سراہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ وہ آپ کے بھائی جو وقت کے ساتھ اور تاریخ کے دور میں کہیں کہیں رہتے رہے، کہیں کہیں آگے چلتے رہے۔ اب آگے آپ کو پتہ لگے گا جب آپ تحقیق کریں گے تو موجودہ جو ہندوستان ہے اس کے اندر آپ کے کتنے بھائی گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، اور یہ بڑی زبردست چیز ہے جی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک انسان کو اپنے حسب اور نسب کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ ادھورا رہتا ہے۔ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ ہم کل منگو ہیں۔ ہم جناب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہم دل و جان سے مسلمان ہیں، اور ہمارے لیے سب سے بڑی افضلیت یہی ہے۔ مگر ایک انسانی جبلت ہے جس کے تحت اسے یہ شوق ہوتا ہے، اس کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ جانے اس کا باپ کون تھا، اس کا باپ کون تھا، اس کا باپ کون تھا، کون سے ادوار میں انہوں نے فتوحات حاصل کی اور کون سے ادوار میں انہیں شکست ملی، اور جو شکست ملی وہ کن وجوہات کی وجہ سے ملی۔ اور یہ جو قبیلے بکھرتے ہیں تو یہ اسی لیے بکھرتے ہیں، یا وہ انویژن کے موڈ میں ہوتے ہیں، جب وہ فتوحات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بکھرتے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کو وہ چھوڑتے آتے ہیں اپنے مناسب کے اعتبار سے، اور جب ان کو شکست ہوتی ہے تو تب بھی وہ بکھرنا شروع ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے، اپنے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں۔ تو میں اس کاوش اور کوشش پہ جناب آپ کو خراج دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے بھائی ذوالفقار خان کا آج قوم قبیلہ خاندان اکٹھا ہوا، اور میں آج اپنے پیارے شہید بھائی جناب افتخار خان کو اگر یاد نہ کروں، وہ آپ کے
ایک زبردست پھول تھا آپ کے قوم کا، آپ کے قبیلے کا، آپ کے خاندان کا. اللہ رب العزت اس پہ وہاں آسانیاں فرمائے، اس کی اولاد پہ یہاں اللہ نعمتیں عطا فرمائے، اور ذوالفقار خان کو اللہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. اور مجھے ایک اور مزہ یہ ہے کہ آج استاد محترم سے میری بڑی یہ کم مہنگی سمجھتا ہوں کہ مانسہرہ میں رہتے ہوئے اور پھر ایک سوشل ورک اور سیاسی اس میں ہوتے ہوئے بھی میری آج تک کبھی باضابطہ ملاقات نہیں ہو سکی. تو انشاءاللہ جناب استاد محترم میں کسی ٹائم میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا اور آپ سے اچھی ہم باتیں بھی سیکھیں گے، آپ ہماری رہنمائی بھی فرمائیں گے. آپ جیسے لوگ ہیں جو قوموں کو بھی چلاتے ہیں، جو قبیلوں کو بھی چلاتے ہیں اور جو انہیں راہ راست پہ رکھتے ہیں. تو اللہ رب العزت آپ سب کے لیے آسانیاں کرے گی. میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جناب عبدالحفیظ خان کو سب سے زیادہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم. پشتوں میں کریں بات اردو میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمیراج والبراق والعالم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. صدق اللہ العظیم. محترم صدری محفل، ہمارے بہت قدردان عزت مند ذوالفقار احمد خان صاحب اور کتاب کے مصنف محترم عبدالحفیظ صاحب، اس کے علاوہ ہمارے سلیمان خیل شلمانی اور سلیمانی بھائی جو شانگلہ، سوات، ساکوٹ، چارسدہ اور الائی، بٹاگرام، اسلام آباد اور ہزارہ کے دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں. اور ماشاءاللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. جن میں زیادہ تر ایسے اشخاص اور ایسے صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے جو زیادہ تر سفید ریش ہیں، جو زیادہ تر عمامہ پہنے ہوئے ہیں، اور جو زیادہ تر علمی اعتبار سے مجھے نظر آ رہے ہیں کہ، اور مجھے اس پہ فخر بھی ہے. کل وکیل صاحب سے میں نے کہا تھا کہ الحمدللہ جو سلیمان خیل ہے نا، وہ تصوف میں، دین میں، اور ہمارا زیادہ تر کام جو بکھرے ہوئے ہیں، کیوں بکھرے ہوئے ہیں؟ ہم نے جہادی کی ہے، ہم نے جہادی کی ہے، اور ہمارا جو ہے نا یہ تاریخ اس سے بھرا پڑا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. میں اپنے مقالے کی طرف آتا ہوں. جیسے کہ پشتوں میں خوشحال خان بابا فرماتے ہیں کہ پجہان کے دمردان دی دوکارا، پجہان کے دمردان دی دوکارا، یا با اخری کا کرائی یا با کامران چی. یعنی مردان کا، مرد میدان کا کام وہ ہے کہ وہ مردان میں لڑتے ہیں، یا وہ جیتتے ہیں، یا اس کا جیت ہوتا ہے، یا وہ اپنا آپ کو قربان کر دیتا ہے. اور دوسرا ہے خوشحال بابا کا دوسرا ہے کہ وگڑی واڑا کا رن اخپل کا، وگڑی واڑا کا رن اخپل کا، مردان حغدی چکار دبل کا، سوک چی آرام گٹی دنیکو نام گٹی دخوگ زلنو دارو بطل کا. مطلب اس کا یہ ہے کہ مرد میدان تو زیادہ ہیں، لیکن بعض مرد میدان ایسے ہیں کہ وہ اپنی کام پہ دوسروں کے کاموں کو ترجیح زیادہ دیتا ہے، جیسا کہ ہمارا عبدالحفیظ صاحب ہے. اور وہ اپنے لیے تو کام کرتے ہیں، لیکن مرد میدان وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے کام کرے. تو ہمارا جو آج کا کتاب کا جو ہے نا، جیسا کہ راجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ نسب نامہ بن گیا ہے یہ کتاب. تو یہ نسب نامہ ہی ہے، یہ تاریخ نہیں ہے، یہ نسب نامہ ہی ہے اصل میں. اگر ہم اس کو دیکھیں ٹائٹل کو تاریخ و شجرہ نسب، تو یہ اصل میں شجرہ میں، کیونکہ یہ شروعات ہے. اور میرا جو کتاب تھا یہ 1986 سے لے کر 2018 تک یہ مکمل ہو چکا ہے. اب اس پہ تاریخ بھی ہے پشتونوں کا کہ ہوار پٹھان کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، یا اس میں جو مختلف مقالجات ہیں یا جو مختلف رائے ہیں محققین کا، تو اس پہ درج ہے. آپ میرے باتوں کی زیادہ توجہ دیں، کیونکہ جو تصویریں ہوتی ہیں میری طرف زیادہ دیں، کیونکہ یہ ایک موقع ایسے ہی ہے کہ ہم اکٹھے ہو گئے ہیں. کیونکہ میں 53-54 سال میں ہوں، اور ابھی میں اپنے خیل سے، یعنی اپنے سلیمان خیل یا شلمانی بھائیوں سے مل رہا ہوں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ میرے لیے آخری مرتبہ ہو، اور اس دوران میں تو بھول چکا ہوں.
لیکن چنگیز خان صاحب کے لیے اگر ہم دعائیں کریں اس دوران الحمدللہ اور یہ پڑھ کر اس کے ساتھ ثواب کے لیے اس کو کریں تو یہ اچھا رہے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. قل اللہ قل اللہ صدق اللہ العظیم. اللہ اس کو معاف کرے. تو بات یہ کہ جو تاریخ ہوتا ہے تو تاریخ میں ابھی عبدالحفیظ صاحب نے ایسا ہی کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ یا کوئی تاریخ دان اپنا شجر اپنی نسل کا یا اپنے قبیلے کا وہ لکھتا ہے تو وہ مکمل نہیں کر سکتا اکیلا, کیونکہ شلمان سے لے کر ایبٹ آباد, تیرا, وزیرستان, شانگلہ کے دور دراز علاقوں میں اور ملاکنی ایجنسی میں یہ سارے جہاں پہ شلمانی سلیمانہ ہے تاریخ مرصع کا حوالہ اس میں اس کا فقدان ہے کہ وہ دیتے. اس طرح مومن مرگ کا, رجوے کا یا نوٹسن افغانستان بلوچستان کا اس طرح کا تاریخ اس نے تقریباً 11-12 کتابوں کا حوالہ دیا, بلکہ اس کے وہ جو ٹائٹل ہیں وہ اس میں چھپ چکے ہیں کتاب کے اندر. تو ہونا چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ ایک جو ماخذ یا مراجع ہوتا ہے جو کتب کا ایک جیسا کہ ریسرچ پیپر ہم لکھتے ہیں اور ریسرچ کتاب جو ہوتا ہے جو جدید تحقیق کے تقاضے ہیں, تو اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ ہر باب کے پیچھے یا اگر وہ 2-3 بابوں میں کتاب کو تقسیم کر دیتے اور ہر باب پہ اس کتابوں کا حوالہ دیتے اور آخر میں کتابیات اگر وہ لکھ دے تفصیل سے, تو اس میں ریسرچ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہوتا, کیونکہ ہزارہ یونیورسٹی والے یہ سارے اس پہ آئیں گے, یہ اسے لیں گے. کیونکہ اگر کوئی بندہ یا کوئی لڑکا یا مطالعہ پاکستان کا لڑکا وہ کرتا ہے, ہمارے ایک ہے شہباز محمد ملاکن یونیورسٹی میں وہ امپیل کر چکے ہیں, ابھی وہ گولڈ میڈل وہ لے چکے ہیں. تو انہوں نے تقریباً 6-7 حوالے اور 6-7 بندوں سے جس میں خواتین بھی شامل ہیں شلمانی قوم کا اپنے ریسرچ پیپر میں شامل کر چکے ہیں. تو اگر یہ کتاب نہ ہوتا ملاکن میں تو کس سے شامل کرتے؟ تو یہ ایک بہت اچھی نوید ہے ہمارے لیے کہ وہاں پہ جب ریسرچ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ قبائل پہ تو کم از کم اس کو آسانی ہوگی اور اس کتاب سے وہ اسٹوڈنٹ مستفید ہوں گے. ابھی کتاب کے میں اندر آتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسا کہ پراپر نام ہوتا ہے, جیسا کہ محمد عمر رن میاخیل, محمد عمر رن میاخیل مونگو دا پختو کے رن وائن رن نہ دیا رن دے رے وان دال رن میاخیل. اس کی کتاب ہے دا پختنو قبیلے شجرے و مینے, پشتوں میں اس کا یہ نام ہے, یعنی پختون قبائلوں کے خیل اور اس کے سکونت کی جگہ مینے, پشتوں میں ہم مینا کہتے ہیں, مینے جہاں پہ لوگ رہتے ہیں اس کو مینے کہتے ہیں, یعنی اس کے بود باش کی جگہ یہ پشتوں میں. تو آپ نام کو اگر ٹرانسلیٹ کر دیں گے کہ یہ اگر آپ لکھیں کہ پختون قبائل اور خیل تو اسٹوڈنٹ اس پہ پھر تلاش کریں گے کہ یہ کتاب کہاں ملے گا. اور کتاب پشتوں کا ترجمہ, تو پشتوں کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کرتے ہیں تو پشتوں کا صحیح نام لکھ کے یا اردو کا صحیح نام لکھ کے اور بڑے بریکٹ میں آپ اس کا ترجمہ لکھیں, تو اس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کوئی قاری کو کہ یہ جو بڑا بریکٹ میں ہوا. ہمیشہ جب لکھاری اپنا بات کسی کتاب میں یا کسی مقالے میں شامل کرتا ہے تو کہاں پہ کرتا ہے؟ راجہ صاحب بڑے بریکٹ میں کرتا ہے نا, کہ یہ اس کی رائے ہے. تو آسانی سے قاری جو ہے نا وہ سیکھ سکتا ہے یا وہ اس سے اخذ کر سکتا ہے کہ یہ جو ہے یہ اس کی رائے ہے. تو اگر آپ اس کو انشاءاللہ دوسری ایڈیشن میں کر لیں تو ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے کہ بڑے بریکٹ میں آپ اگر اس کو ترجمہ کریں تو یہ, لیکن اصل نام یہ ہے. جس طرح لوئی شلمان LOI لوئی شلمان پشتوں میں بڑا شلمان, تو اس نے بڑا شلمان کر دیا ہے, چھوٹا شلمان کر دیا ہے کم شلمان کم شلمان. تو یہ پراپر نام یہ آپ تبدیل نہیں کر سکتے. جس طرح انگریزوں نے لکھا ہے جتنے بھی رپورٹ ساروں نے اس طرح لکھا, جس طرح ہم لکھتے ہیں پایا اور پھر کیا بالا, جس طرح بالا اور پایا ہم لکھتے ہیں, پائن یا بالا یا گز برا لاندے برا وہی کہنا یا چوٹ لاندے گزا بانڈا ہے برا بانڈا ہے, گزا باز درا برا باز درا, کچھ شلمان بر شلمان. تو یہ آپ پشتوں میں جس طرح ہے اس طرح آپ کر لیں گے, کیونکہ علاقائی نام ہے تو یہ آپ تبدیل نہیں کر سکتے. تو اس طرح بھی کچھ ہوا ہے, تو اس میں اگر اس دوسری ایڈیشن میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں